شریف کی آیت مبارک کی تلاوت کرتا ہوں اور عن اسلام پڑھتا ہوں، لیکن یقین رکھتا ہوں کہ اسلام محفوظ اور جانے کا تمنا نہیں، جس کو یقین ہو جس نے ورنہ کہا بھی کہ کون کہتا ہے مجسمہ ساز اسلام کے خلاف ہے، جو نہ صرف حرام کو حلال کرتا ہو بلکہ سودی بینکاری نظام کو اسلامی بینکنگ کے نام سے رائج کرنے اور کرانے والا ہو، جبکہ علماء دین ہمارا گروپ سسٹم کو سودی نظام کہتے رہے اور آج بھی کہتے ہیں۔ مولانا صاحب ایسے شخص یا اشخاص کا تعین کس زمرے میں ہوگا؟ حرام کام کو حرام جان اور مال کے برقرار کرنا کسی حد تک سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے، قابل سزا جرم ہے، مگر حرام کو قصداً حلال کرنا بلکہ اسلامی کہنا کہاں تک مل جاتا ہے۔ آپ کی توجہ مئی 1991 میں ہماری قومی اسمبلی کے منظور شدہ صحت کے بل کی شکر 3 حضور کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ شریعت یعنی اسلام کے احکامات جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، پاکستان کا بالادست قانون ستون لاؤں گے، بے شرط ایک سیاسی نظام اور حکومت کے موجودہ شکل متاثر نہ ہو، یعنی ملک کے سیاسی نظام اور حکومت کے موجود شکل متاثر کے ہونے میں قرآن شریف و حدیث کو رد کیا جائے گا، نہیں مانا جائے گا۔ سیاسی نظام اور حکومتی شکل کے سلسلے سپریم لا آئین 1973 ہوگا۔ مولانا صاحب اس ملک کے بنانے والے، اس کو منظور کرنے والے، ملک میں رائج کرنے والے اور ان تمام حضرات کی معاونت کرنے والے علماء کرام، بلکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے علماء کس زمرے میں آئیں گے؟ بلکہ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں جس ملک میں کسی ایک بات پر قصداً قرآن شریف و حدیث کو نہ ماننے کا فیصلہ کیا گیا ہو، وہ ملک وہ قوم مسلمان کہلانے مستحق ہے یا نہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی یا غیر؟ جواب: آپ کے سوال کے سلسلے میں چند امور لائق ذکر ہیں۔ اول، نماز، روزہ اور تلاوت آیات بڑی نیکی کی بات ہے، لیکن یہ تمام اعمال ایمان کی شاخیں ہیں۔ اگر دل میں ہو تو اعمال مقبول ہیں اور ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی قیمت نہیں۔ دوم، ایمان کی صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز و ناجائز اور حلال و حرام کا جو نظام مقرر فرمایا ہے، آدمی دل و جان سے اس نظام کو تسلیم کرتا ہو اور زبان سے اقرار کرتا ہو۔ اگر کوئی شخص شریعت کے قطعی حلال کو حرام جانے یا شریعت کے قطعی حرام کو حلال سمجھے، شریعت نے جس چیز کو قطعی طور پر گناہ قرار دیا ہے اس کو جائز سمجھے، تو ایسا شخص اللہ اور رسول کی تکذیب کرتا ہے، اس لیے اس کا ایمان صحیح نہیں بلکہ وہ قیامت کے دن بے ایمانوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ سوم، راگ اور گانے کو خصوصاً آلات موسیقی کے ساتھ بالخصوص پیشے ورانہ محرم عورتوں کی آواز میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور ایسے راگ گانے کے حرام اور قطعی حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، اس لیے جو شخص اس کو حلال کہتا ہے وہ سراپا غلط فہمی اور جہل مرکب کا شکار ہے۔ چارم، بت تراشی اور مجسمہ سازی بھی شرعاً حرام ہے۔ مسلمان بت تراش اور بت فروش نہیں ہوتا بلکہ بت شکن ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں اور بت بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پنجم، اسلام میں سود اور جوئے کا حرام ہونا اتنا واضح ہے کہ ہر مومن و کافر اس سے باخبر ہے۔ سود کا حرام ہونا صرف قرآن کریم کی صراحت میں مذکور ہے، بلکہ سود نہ چھوڑنے والوں کے خلاف قرآن کریم میں اللہ اور رسول کی جانب سے اعلان جنگ کیا ہے، اس کو جائز کرنے والا قرآن کریم کا منکر ہے۔ ششم، بعض لوگوں نے اپنی خواہشات و توہمات اور نفسیاتی خیالات سے ایک نیا دین تصنیف کر لیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جن صاحب یا صاحبوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ راگ گانے کو، مجسمہ سازی اور سود جوئے کو بھی اسلام کے منافی نہیں سمجھتے، ان کے ذہن میں ان کا اپنا تصنیف کردہ دین ہے جس کو وہ جہل و مرکب کی وجہ سے اسلام سمجھتے ہیں۔ اختم، شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وزیر اتنا بادشاہ سے ڈرتا ہے، اگر اتنا اللہ سے ڈرتا تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ارباب اقتدار جس قدر امیر کا بہادر سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے۔ پاکستان عوام کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہمارے حکمران بھی اللہ و رسول کا کتاب و سنت کا نام لینے پر مجبور ہیں، لیکن یہ حضرات کتاب و سنت کا
نام لینے میں بھی یہ احتیاط محفوظ رکھتے ہیں کہ امریکہ بات ناراض نہ ہو اور دانیہ مغرب کی طرف سے ان کو بنیاد پرستی کا تانا نہ دیا جائے۔ شریعت بل میں جو شرط رکھی گئی ہے کہ قرآن و سنت پاکستان کا بالادست قانون ہوگا، بے شرط ہے کہ ملک کا موجود سیاسی نظام اور موجودہ حکومت کی شکل متاثر نہ ہو۔ یہ بھی خدا سے زیادہ امریکہ سے ڈرنے کا منظر ہے۔ اشتم ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ بغیر شرط بغیر استثناء کے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو دل و جان سے تسلیم کرے اور یہ کہتا ہو کہ میں قرآن شریف و سنت کو بالادست قانون کو مانتا ہوں، بے شرط ہے کہ میرا فلاں دنیاوی غرض متاثر نہ ہو۔ ایمان نہیں بلکہ کٹر نفاق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے سے صریح انکار و انحراف ہے۔ غور فرمایا کہ کیا حکومت کے کسی ملازم کو یہ ہے کہ حکومت کے قانون تسلیم کرنے میں استثنائی شرطیں لگائیں؟ کیا ایسی شرط لگانے والے کو حکومت ملازم رکھ لے گی؟ اگر نہیں تو خود سوچے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اور ایک امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا اختیار باقی رہ جاتا ہے؟ نہیں، ہم سب گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں احکام کی روزانہ مخالفت کرتے ہیں، تاہم حکم الہی کے خلاف ورزی اور حکم الہی سے بغاوت کے درمیان بڑا فرق ہے۔ خلاف ورزی یہ ہے کہ آدمی حکم الہی کو مانتا ہو، اپنی غلطی و کوتاہی اور نفس و شیطان کے بہکانے سے حکم الہی کی تعمیر میں تقصیر کرے، ایسا شخص گناہگار ضرور ہے مگر مسلمان ہے۔ اور بغاوت یہ ہے کہ آدمی حکم الہی کو ماننے کو تیار نہ ہو یا کسی حکم الہی کو ماننے سے انکار کر دے، ایسا شخص خواہ کتنا ہی عبادت گزار ہو مسلمان نہیں بلکہ شیطان کا چھوٹا بھائی ہے، کیونکہ شیطان بھی بڑا عبادت گزار تھا، اس نے ایک طویل عرصے عبادت میں گزارا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو خلاف حکمت و مصلحت سمجھ کر اس کے ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور قرآن کریم نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا وکان من الکافرین۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی ایک کے حکم کو خلاف حکمت قرار دیتا ہے، اس کے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، وہ شیطان کا چھوٹا بھائی اور وکان من الکافرین مصداق ہے۔ دہم جسم کے عوام اور حکمران ایسے نام نہاد مسلمان اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا نازل ہوگی، غضب اور قہر ہی نازل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے جوتے کھا رہے ہیں مگر دلوں پر ایسی مہر لگی ہے کہ پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق سے سرفراز فرمائے۔